امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ معروف یعنی وہ اقدار جو قرآن نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں، اور منکر وہ رذیلتیں، کبیح صفات و خصائل ہیں جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ممنوع اور حرام قرار دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے معروف اقدار کو زندہ کیا، منکر اقدار کو ختم کیا۔ اس لیے ان معروف اقدار کو عاشورائی اقدار کہا جاتا ہے۔ چونکہ عاشورہ نے ان کو متعارف کرایا، ان مردہ اقدار میں روح پھونکی، اور جنگ عاشورہ نے منکر اقدار کو شکست دی۔ اقدار کی تاریخ کشمکش سے بھری ہوئی ہے۔ اقدار کی جنگ جیتنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چلنا چاہیے، تاکہ انسان معروف کو زندہ کر سکے اور منکرات کو ختم کر سکے۔ آپ نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ثابت کیا کہ اقدار کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے اور کیسے جیتی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد فقط نصف صدی کے اندر ہی اقدار کا نظام تبدیل ہو چکا ہے۔ معروف اقدار کو لوگ بھول چکے ہیں اور ان کی جگہ منکر اقدار کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان اقدار میں سے اہم ترین قدر جو پامال ہو چکی تھی بلکہ منکر میں تبدیل ہو چکی تھی، وہ تقدس امور ہے۔ لوگوں نے مقدس امور کو اپنانے کے لیے نامقدس ذرائع اور وسائل کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہی حال ہے۔ انسان کے اندر یہ قدر اس قدر مسخ ہو گئی ہے، ان کی اہمیت تو درکنار، ان کے معنی تک معلوم نہیں۔ اقدار انسانی معاشرے سے دور ہو چکی ہیں، انسانی معاشرہ ان سے خالی ہو چکا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اس قدر کو زندہ کیا۔ واقعہ کربلا مدینہ سے لے کر ظہر عاشور تک تقدس ہی تقدس ہے۔ خداوند متعال کے اسماء الحسنی میں سے ایک اہم اسم قدوس ہے، جیسا کہ مناجات، دعائے جوشن کبیر وغیرہ میں یہ اسم قدوس اسماء الحسنی میں سے شمار کیا گیا ہے۔ تقدس و تقدیس کے معنی منزہ کرنا، پاک و پاکیزہ کرنا، کسی کی آلودگیوں اور نقائص کو دور کرنا ہے۔ یہی معنی تسبیح کا بھی ہے۔ تسبیح اور تقدیس کی روح اور معنی ایک ہی ہے۔ تقدس کو خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک قدر کے طور پر مقرر فرمایا ہے، تاکہ انسان مقدس بن جائے اور ذات خدا کے تقدس کا لحاظ کرے، ذات خدا کو منزہ کر کے اس کی تسبیح کرے، خدا کی طرف کوئی آلودگی، کوئی نقص منسوب نہ کرے۔ انسان جو چیزیں بارگاہ خدا میں لے کر آتا ہے ان کو منزہ اور پاک کر کے لائے، ورنہ کوئی آلودہ چیز لے کر آیا تو تقدس پامال ہو جائے گا۔ یوں نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف عبادت پیش کرتا ہے۔ عبادت کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہونا چاہیے، بلکہ جو کچھ بارگاہ خدا میں پیش کرتا ہے اس کو منزہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ خدا کی مقدس بارگاہ میں پیش کر سکے۔ اگر کسی نے پلید چیز، رجس اور نجس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو اس نے تقدس کا خیال نہیں رکھا، ان امور کا تقدس پامال کیا۔ لہٰذا ذات خدا کی تقدیس کے لیے ہر چیز کا تقدس بحال کرنا پڑے گا۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا محور بھی یہی تقدیس و تسبیح ہے۔ انسان جو چیز خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اس کو مقدس بنائے، تاکہ خود انسان بھی مقدس بن جائے۔ خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد ان کا مختصر سا تعارف فرشتوں کے سامنے کرایا، تو سب سے پہلی چیز جو فرشتوں کے ذہن میں آئی اور نقطہ اعتراض کے طور پر اسے اٹھایا وہ یہی تھا کہ یہ انسان تقدس ناشناس ہے، یہ انسان نامقدس ہے۔ اے پروردگار، یہ نہ صرف اپنا تقدس برقرار نہ رکھے گا بلکہ تیری ذات کا تقدس بھی پامال کرے گا۔ فرشتوں نے کہا،
یہ مخلوق تیرے تقدس کو رون ڈالے گی، خون ریزی کرے گی، فساد پھیلائے گی، فساد کرے گی۔ انسان اپنا تقدس کھو بیٹھے گا اور تیری ذات کا تقدس پامال کر دے گا۔ لہٰذا ہم کافی ہیں، ہم ہیں جو تیری ذات کی تسبیح کریں گے اور تیرے تقدس کا بھی پاس رکھیں گے۔ فرشتوں کے ذہن میں بھی سب سے پہلے یہی آیا کہ ممکن ہے انسان اس قدر یعنی تقدس کا پاس نہ کر سکیں، اسے پروان نہ چڑھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی کمزوری بیان کی کہ یہ صرف کے دماغ کرے گا اور تقدس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ تقدس انسان اتنی حیاتی اور بنیادی چیز ہے کہ خداوند متعال نے انسان کا دفاع کرتے ہوئے ملائکہ کو جواب دیا، میں اس کے بارے میں ایک ایسی حقیقت سے آشنا ہوں جسے تم نہیں جانتے، یعنی اگر تمہیں اعتراض ہے کہ یہ فساد پھیلا کر خون خرابہ کرے گا، اس طریقے سے اپنا تقدس بھی کھو بیٹھے گا اور میرے تقدس کو بھی پامال کرے گا، لیکن ایک ایسی پنہا حقیقت کا مجھے علم ہے جسے تم نہیں جانتے، وہ یہ کہ اسی خون ریزی میں ہی اپنا تقدس بھی زندہ کرے گا اور خدا کا تقدس بھی زندہ کرے گا، ملائکہ کے تقدس کا بھی پاس رکھے گا اور ہر چیز کے تقدس کو ثابت کرے گا۔ خداوند متعال نے فرشتوں کو یہ مختصر سا جواب دیا۔ فرشتوں نے بھی اقرار کر لیا، خدایا ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں دیا ہے، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم دیکھ لیں گے یہ کس طرح تقدس کا خیال رکھتا ہے۔ اب فرشتے انتظار میں ہیں کہ دیکھیں یہ انسان کیسے بنتا ہے اور کس طرح سے ذات خدا کے تقدس کا پاس رکھتا ہے۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب سید الشہداء علیہ السلام نے تمام مقدسات کا کھویا ہوا تقدس زندہ کر کے لوٹا دیا، پامال شدہ تقدس کو بحال کیا، اس وقت حجت خدا ملائکہ پر تمام ہو گئی کہ میں نہیں کہتا تھا یہ خون ریزی تو ضرور ہے، لیکن اس خون ریزی میں خدا کا تقدس بھی بچ گیا، ملائکہ اور انسان کا تقدس بھی بچ گیا، انسانی اقدار کا تقدس بھی بحال ہوا۔ تقدس اتنی اہم قدر ہے کہ ملائکہ اور انسان دونوں کے لیے سوال برانگیز ہو گئی کہ یہ تقدس کو بچا سکے گا یا نہیں۔ چیز کا اپنا خاص تقدس ہوتا ہے، مساجد، مجالس، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مراکز معصومین علیہم السلام کا اپنا الگ الگ تقدس ہے، آپ کے گھر، آپ کی ذات، آپ کے ہمسایہ، ہر ایک کا اپنا خاص تقدس ہے اور ہر چیز کا تقدس اپنی نوعیت کا ہوتا ہے، اسی طرح ہر چیز کی آلودگی بھی اپنی نوعیت کی ہوتی ہے۔ پانی کا منزہ ہونا اور چیز ہے، پانی کی آلودگی اور چیز ہے۔ ممکن ہے پانی پاک ہو اور طہارت کے قابل ہو لیکن پینے کے قابل نہ ہو، اور ممکن ہے پینے کے قابل ہو لیکن طہارت کے قابل نہ ہو، جیسے مخلوط پانی۔ اسی طرح ممکن ہے پانی نجس ہو جائے، پھر اس کو لیبارٹری میں چیک کیا جائے کہ اس میں جراثیم ہے یا نہیں، لیبارٹری والا بتائے گا یہ جراثیم سے پاک ہے، لیکن دوسری طرف چونکہ اس میں نجاست ہے، یہ طہارت کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نجاست سے آلودہ پانی ہے۔ پس پانی بھی مقدس وہ ہوگا جو جراثیم سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ نجاست سے بھی پاک ہو۔ اگر نجاست سے پاک ہو لیکن اس میں جراثیم پائے جائیں تب بھی وہ مقدس پانی نہیں۔ اسی طرح لباس کا تقدس اور آلودگی اپنی نوعیت کی ہے۔ نماز کے لیے مقدس لباس وہ ہے جو نجاست سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ غصبی بھی نہ ہو۔ ہر چیز کو اس کا خاص تقدس دینا، مقدسات کے احترام کا پاس رکھنا انسانی اقدار میں بہت ہی اہم قدر ہے، لیکن انسان اس قدر کو بھول بیٹھا ہے، اپنے تقدس کا احترام نہیں کیا اور خدا کے تقدس کو بھی پامال کرنا شروع کر دیا، خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے والے امور کو نامقدس بنا دیا، بلکہ ہر چیز کے تقدس کو پامال کر دیا۔ وہی کھٹکا جو ملائکہ کو تھا وہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ملائکہ کا نقطہ اعتراض ہی یہی تھا کہ یہ تقدیس کے عہدے سے عہدہ برا نہیں ہو سکے گا۔ انسانی اعمال سے گویا یوں نظر آنا شروع ہو گیا کہ اس تقدس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا ضرورت پڑی کہ اب دوبارہ انسان کو
اس قدر سے آشنا کرایا جائے، لیکن پہلے ہم اس قدر کی پامالی دیکھ لیں، یہ قدر کہاں پر پامال ہوئی۔ مقدسات میں ایک مقدس شے ممبر ہے۔ خداوند متعال نے اس کو تبلیغ کے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مسجد نبی میں ایک ستون کا سہارا لے کر وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، لیکن امر الہی ہوا کہ اس کے بعد ستون سے ٹیک لگانے کے بجائے ایک ممبر نصب ہونا چاہیے۔ تاریخ میں سب سے پہلا ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا کر مسجد نبوی میں نصب فرمایا۔ یہ بہت ہی مقدس ممبر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ممبر پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت اور تبلیغ کی۔ اگر ممبر سے ممبر کے شایان شان بات نہ کی جائے تو ممبر کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ اگرچہ دنیا جہاں کے قصے بیان کر دیے جائیں، ممبر کا تقدس یہ ہے کہ جو بات ممبر کے شایان شان ہو وہی کی جائے۔ اگر تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ عرصے بعد ہی ممبر رسول کا تقدس پامال ہونا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے آداب و فضائل اور تقدس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، ان قریب میرے ممبر کا تقدس پامال ہونے والا ہے۔ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میرے ممبر پر بندر ناچنا شروع کریں گے۔ جانور بیٹھیں گے جو بندروں کی طرح نکالی کریں گے، جو لوگوں کو ہنسائیں گے اور گلائیں گے، ان کے احساسات و جذبات سے کھیل کر ان کو گمراہ کریں گے۔ اور پھر بڑی مختصر سی مدت گزری کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ بندر آئے ممبر رسول اور ممبر حسین علیہ السلام پر ناچنے لگے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بنی حکم بن ابی عاص ممبر پر ناچ رہے ہیں جس طرح بندر ناچتے ہیں، پھر انہیں کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بعد بنو امیہ ممبر پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ بہت غمگین ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ان پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں غمگین ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں نے آج رات بنو امیہ کو دیکھا ہے کہ وہ میرے بعد میرے ممبر پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا، خدا کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا، میں اس سے مطلع نہیں تھا۔ پھر آسمان کی طرف چلے گئے اور اس آیت کے ساتھ نازل ہوئے، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ جس طرح کہ قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام تقدس دین کے وارث اور ضامن ہونے کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز کو جو کہ دین کے زمرے میں آتی ہے اس کے تقدس کے بھی ضامن ہیں۔ آپ نے نہ صرف کعبہ، حرم، مینا اور عرفہ کا تقدس لوٹایا بلکہ مساجد، مجالس قرآن، دین اور ممبر کا بھی تقدس واپس لوٹایا۔